तमाम सुनने और देखने वालों को तकवीम हयात का सलाम। नाज़रीन इकराम, आज की इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से। उन्होंने कौम के नाम एक पैगाम भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के नाम उन्होंने एक पैगाम भेजा है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उनके ट्विटर हैंडल के ज़रिए ये पैगाम शेयर होता है और हर शख्स तक पहुँच जाता है। वो लिखते हैं, जी मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के इसके निज़ाम के सामने ना झुकें। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। पिछले कुछ रोज से जेल में मुझ पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में भी टीवी मौजूद था, वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हकूक मुअत्तिल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुप्रेंडेंट अंजम सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियाँ रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। जिस दिन से मुझे जेल रखा हुआ है, वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक फौजी रिजवान को शान शौकत से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये भी कर लें, इस जुल्म के आगे ना मैं पहले कभी झुका था, ना ही अब झुकूंगा। पंजाब में पिछले 2 साल से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के जेर साया जबर और फसाइयत का जो माहौल है, उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। तमाम निबरान असम्बली का काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुशाइंद है। इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे, इसलिए पार्टी का हर शख्स अपने ज़ाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करे। मीडिया के सामने अपने ज़ाती और अंदरूनी मामलात को ज़ेरे गुफ्तगू लाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हिदायत है कि पार्टी में बड़े से बड़ा ओहदेदार या छोटे से छोटा रुकन या जिम्मेदार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी और फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात का इजहार मत करे। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक पर रखें, ताकि मुल्क में इंसानी हकूक की बहाली मुमकिन हो सके। अगर किसी जिम्मेदार ने एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया, फिर उसका फैसला मैं जेल से खुद करूंगा। तमाम पार्टी मेंबरान और ओहदेदारान को हिदायत करता हूं, मेरे ट्विटर पैगाम को खुद रिट्वीट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक मेरे पैगामात पहुंचाएं। सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बाहमी मुशावरत से फैसला करे। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल के ज़रिए जो है अपने वकला के ज़रिए अपनी आवाम के नाम एक पैगाम। कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का MPs, MNAs और सेनेटर्स का एक काफिला लाहौर पहुंचा था, उसको उन्होंने खुशाइन करार दिया। शेख वकास, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा और मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जो इस वक्त एक दूसरे से इख्तलाफात रखते हैं, उसकी उन्होंने तनज़ली की है और कहा है कि ये मामलात अपनी हद तक रखें, इसको ग्राउंड पे ना ले आएँ, इससे मामलात ख़राब होते हैं। और अगर किसी ने एहतजाजी तहरीक में अपनी कारकर्दगी ना दिखाई तो उसका फैसला मैं खुद करूंगा। शेर अफजल मरवत का मामला आप लोगों के सामने है, उसका फैसला भी इमरान खान ने जेल से बैठ के किया था। तो हमें समझ जाना चाहिए कि इमरान खान किस तरह का फैसला करने वाला है। आप जनाब आगे चले, 90 दिन का एक प्लान दिया था अली अमीन गंडापुर साहब ने। अब उसके ऊपर ला ताल्लुकियों के ऐलान होना शुरू हो गए हैं। प्रेसर गोहर, सलमान अकरम राजा, आतिफ खान और मुतअद्दिद ऐसी शख्सियात हैं जिनमें अली हमजा का नाम भी है कि इन्होंने ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। इनका कहना है कि हमारा उस 90 दिन वाले प्लान के साथ
کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق 5 اگست والے پلان کے ساتھ ہے, ہم 5 اگست والے احتجاج کے ساتھ ہیں. اور اس لا تعلقی کے اعلان کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو گئی. ان کے بھائی فیصل امین خان, وہ بھی ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے احمد خان نیازی کے اوپر. جو احمد خان نیازی نے ایک چھوٹے سے جلسے میں ایک تقریر کی, اور علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں انہوں نے وہی سوالات اٹھائے, اور اس کے اوپر فیصل امین نے ان کو واپسی پہ تنقید کا نشانہ بنایا, ٹویٹ کر ڈالا کہ آپ لوگ پنجاب نہیں جاتے, اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو پنجاب جا دکھاتا ہو. تو مطلب اس وقت پنجاب میں جو فسطائیت ہے کوئی بھی نہیں رہ سکتا. گزشتہ دنوں میں وہ شاہد خٹک کے اوپر, مینا افریدی کے اوپر پنجاب پولیس نے چھاپے مارے ہیں. وہ ایک MNA ہے, ایک MPA ہے, وہ اپنی سیاسی میٹنگ کے لیے لاہور آئے اور ان کے اوپر پولیس کارروائی کر رہی ہے. MPA اور MNA اوپر یہ حالات ہیں, ایک عام بندہ اس کے اوپر کیا حالات ہوں گے, یہ فیصل امین خان صاحب کو سوچنا چاہیے. آپ جناب آگے چلیں. عالی حمزہ اور شیخ وقاص صاحب کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی, جو لڑائی ہوئی, جو اختلافات ہوئے, اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ آ گیا. وہ کہتے ہیں جی میں نے دونوں فریقین سے رابطہ کیا ہے, دونوں کو ہدایات دی ہیں کہ اپنے اندرونی معاملات کو ختم کیا جائے, اپنے اختلافات کو ختم کیا جائے, اور پارٹی کا جو نظم و ضبط ہے, جو پارٹی کے معاملات ہیں, ان کو اس انداز میں لے کے چلیں. اس وقت ہمیں آپس میں اختلافات نہیں, ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے, اور اب آئندہ کوئی بھی چیز میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آئے گی. خوشائند بات ہے. اب جناب آگے چاچا سجاد جو ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے وائرل ہوئے, اس کے بعد انہوں کو اٹھایا گیا, اور پھر ان کا ایک ویڈیو بیان آیا جس میں انہوں نے معافی مانگی. اب چچا سجد کو ماڈل ٹاؤن کچہری نے رہا کر دیا, ان کو وہاں سے رہائی ملی ہے. میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ان کے اوپر 2024 کا ایک مقدمہ تھا, جو عمران خان کی جماعت کے متعلق ایک نامعلوم قسم کا مقدمہ رکھا ہوا تھا, اس میں انہوں نے اس کو ڈال دیا تھا, اور اب وہاں سے رہائی ملی ہے. ہنستا مسکراتا چہرہ ویڈیو اب بھی سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہے, کچھ انٹرویوز بھی اب اس کے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ اب ایک دم سے فیمس ہو جاتا ہے تو پھر میڈیا کا رجحان اس طرح بنتا ہے. سوشل میڈیا اب اس کی چوکھٹ پہ ہے, اور کرشی والا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. اب اس کے اوپر جو چیزیں ڈیولپ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک اور اہم ترین خبر, پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں, متعدد سیاسی جماعتیں اس وقت کام کر رہی ہیں, لیکن ایک نئی سیاسی جماعت کا اعلان ہوا ہے. جی ہاں, ریحان خان صاحبہ نے, عمران خان کی سابقہ اہلیہ نے ایک نئی سیاسی جماعت کا اعلان کیا ہے, جس کا نام ہوگا پاکستان ریپبلک پارٹی. اس کا پرچم بھی شائع ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک اس کا منشور اور باقی چیزیں نہیں ہیں. پاکستان میں متعدد سیاسی جماعتیں ہیں, ایک جو اکھاڑے تو نیچے سے سیاسی جماعت نکلتی ہے, لیکن اس ملک کے لیے کس نے کیا یہ سوچنے والی بات. ریحان خان صاحبہ کی ایک جماعت اور آ گئی ہے تو اس سے کون سا فرق پڑ جائے گا, یا پھر عمران خان کی مقبولیت اس سے کتنی کم ہو جائے گی, یہ چیزیں دیکھنے والی ہوں گی. تو اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ دیکھیں گے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی منشور یا ایسی کوئی چیز سامنے نہیں ہے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی سیٹ کے حوالے سے معاملات تھے کہ انہوں نے جب سینٹ کی سیٹ چھوڑی, پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لوگوں نے وہ معاملات کھڑے کر دیے. ہر بندے نے اپلیکیشن دی, جس کے ساتھ عمران خان کی بات ہوئی تو اس نے اپلیکیشن دی. اب مشال یوسفزئی صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے خود سے اس چیز کو دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے اس سیٹ کے لیے مشال یوسفزئی کا نام فائنل کیا. ابھی تک اس کے اوپر کوئی تردید یا تصدیق نہیں آئی. جب تک کوئی تردید یا تصدیق یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی لسٹ سامنے نہیں آئے گی, تب تک ہم اس کے اوپر کوئی ایسی خبر نہیں دے سکتے. لیکن مشال یوسفزئی صاحبہ کا یہ کہنا ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے ان کی سینٹ کے لیے اس ٹکٹ کا وہ آدھا اور اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ ٹکٹ مشال یوسفزئی کو دی جائے گی. دیکھا ماضی کے وقتوں میں لوگ نااہل ہوتے رہے, نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا, لیکن ایک ایسے شخص کو نااہل کیا گیا جو 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہ چکا ہے. جی ہاں, جمشید دستی صاحب 2008, 2013, 2024. تو اب ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل کیا ہے. نااہلی کی جو وجہ ہے وہ بڑی عجیب سی وجہ ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے.
زبردست. سکندر سلطان راجہ صاحب پہلے کہاں پہ سوئے ہوئے تھے جب کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں؟ 2008 کا الیکشن، 2014 کا الیکشن، 2018 کا الیکشن، پھر 2024 کا الیکشن. 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہنے والے شخص کو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نوٹیفائی کر کے اس کو نااہل قرار دے رہی ہے. وجہ وہ ٹوٹ نہیں رہا، وہ ڈیل نہیں کر رہا، وہ ڈٹا ہوا ہے. اس کا تعلق ایک ایسی جگہ سے ہے جنوبی پنجاب کی جو ہے وہ توسا شریف سے اس کا تعلق ہے. ایک غریب خاندان سے نکلا، محنت کی، پڑھائی کی، ساری سٹرگل کے بعد ایوان بالا تک پہنچ گیا. وہ احتجاج کرتا ہے، نعرے بازی کرتا ہے، اور اس چیز سے سسٹم کو تکلیف ہے. اور اس وجہ سے اب مسلم لیگ نواز کا جو الیکشن کمیشن ہے اور سکندر سلطان راجہ صاحب نے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے. اور یہ معاملہ بھی اب جو ہے وہ تاریخ کے صفحوں میں لکھا جائے گا کہ 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہنے والے شخص کو جو ہے ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا. پاکستانی قوم کو مبارکباد. 15 جولائی اور پاکستان کی عوام کے اوپر پیٹرول بم پھر سے گرا دیا گیا. پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ کیا گیا. بڑی عجیب سی اور تشویشناک صورتحال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مہنگائی مارچ ہوتے تھے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، اور یہ معاملات چلتے رہتے تھے. لیکن اب وہ لوگ جن کو رات کو نیند نہیں آتی تھی وہ کدھر گئے؟ اب ان کی نیندیں کہاں گئی؟ کلیم کیا جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو رات کو نیند نہیں آتی جب تیلوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں. اب جناب تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ ملک پاکستان ہے. وہ لوگ کہاں پہ چلے گئے ہیں جو لوگ آئے روز یہ دعوے کرتے تھے کہ ہمیں نیند نہیں آتی؟ اب انہیں یہ 25 کروڑ عوام نظر نہیں آ رہی، یا پھر ان کے معاملات نظر نہیں آ رہے؟ ٹیکسوں پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، مہنگائی کیے جا رہے ہیں، لیکن ذرائع آمد و رفت نہیں بڑھائے جا رہے. عجیب سی صورتحال. اب جناب آگے عمران خان صاحب کے ٹائیگر زلفی بخاری، ہر سٹیج پہ ان کا نام دیکھا سنا، دنیا ان کو اچھے سے جانتی ہے. انٹرنیشنل افیئرز اور میڈیا کے حوالے سے اس کا ایک بڑا جو ہے وہ سٹرانگ ہاتھ ہے. اس نے اب یو ایس ہیومن رائٹس جو ایک کانگریس ہے اس کے اندر ایک اجلاس تھا، رات کو وہاں پہ مدعو کیے ہوئے تھے. انہوں نے پاکستان کے اندر ہونے والی فسطائیت، عمران خان کا جیل میں ہونا، بلے کا چھن جانا، الیکشن کے اندر دھاندلی، ارشد شریف کا قتل، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس نے اٹھا کے دنیا کے سامنے رکھ دی. ہم کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. جب عالمی ادارے، جب عالمی آرگنائزیشنز اس چیز کے اوپر کام کرتی ہیں، وہ اپنا پریشر چھوڑتی ہیں، تو پھر اس کا پریشر پاکستان کی حکومت پہ بھی پڑتا ہے، اور اچھا خاصا پریشر پڑتا ہے. اب زلفی بخاری صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ عمران خان کو بہت فائدہ دے گا. اور وہ جب سے پاکستان سے نکلے ہیں وہ ہمیشہ سے عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور خاص کر پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ دنیا کے میڈیا کے سامنے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سامنے، کبھی وہ کانگریس مین سے مل رہے ہوتے ہیں، معاملات کو وہ سیٹل ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہو، معاملات بہتر ہوں، ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ ہو، اور عوام کو ریلیف دیا جائے. لیکن ہمیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی مال مفت دل بے رحم. ناظرین کرام، آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی. اپنے اس چینل کا خیال کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. پاکستان زندہ باد.